गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। मायूस है क्यों रहमती बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। मायूस है क्यों रहमती बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, अपना झुका दे, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। होता है करम सब पे ये अल्लाह का घर है, बिछड़े हुए मिलते हैं यहाँ ये वही दर है। होता है करम सब पे ये अल्लाह का घर है, बिछड़े हुए मिलते हैं यहाँ ये वही दर है, ये वही दर है। मिल जाएगी, मिल जाएगी मंजिल, मेरा ईमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह, अहसनती। मोहतरमा सहर आज़म की ख़ूबसूरत आवाज़ में हमने आज के प्रोग्राम का फ़ज़ाइल हज का आगाज़ किया है, और आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतों के लिए और आपके मकाम की रिफ़तों के लिए दुआ गो हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, ऐसे रहमत नाजिल फरमा मौला कि जैसा तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, कमा बारकता अला इब्राहीम, और ऐसे ही बरकत नाजिल फरमा कि जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मैं मारे काबा अबुल अम्बिया
امام الناس، آپ وہ ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں، فرینڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، خلیل اللہ کا لقب پانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا سلام ہو۔ اور آج ہم کہ جن کے لیے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت، محبوب رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اپنے یعنی حضرت سیدنا ابراہیم کا ذکر کرتے کہ وہ میرے جد امجد ہیں اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اور قرآن میں آپ کا ذکر ہے جناب، دعا فرمائی کہ رسول بھیج دے پروردگار، اور حضرت ابراہیم کی آپ دعا ہیں، تو وہ رسول حضور جان عالم ہیں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ پھر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اپنے صاحبزادے کے ساتھ، اور جس مقام پہ کھڑے ہوئے وہ بھی جنت کا یاقوت ہے، ہوائسٹ یا ایلیویٹر کی طرح وہ بلند ہو جاتا جس وقت کوئی سائنس کا اور اس طرح کی ترقیاتی یہ جو آج ہمارے پاس ایجادات موجود ہیں، گیجٹس موجود ہیں، دور نہیں تھا، وہ عمارت بلند ہوتی تھی، مقام ابراہیم پہ آپ کھڑے ہوتے تھے اور تعمیر کعبہ فرماتے تھے۔ آج ان کا ذکر خیر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ جو اسکالرز ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور نوجوان نسل ان دونوں پہ ناز کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہماری بہت پیاری، بہت اچھا بولنے والی محترمہ سعدیہ آنسہ بول دوں ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید بھی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور جیسے کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور میں ان کی فین بھی ہوں، اور یہ انتہائی سریلی ہیں ہماری پسندیدہ محترمہ سحر اعظم، آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV کی یہ ہیوج ٹرانسمیشن جس کا ٹائٹل ہے رحمان کے مہمان، اور طبقہ نسواں کو بھی ARYQ TV نہیں بھولتا، اور خواتین کی رہنمائی کے لیے ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے، ایک اسپیشل پروگرام ہے جو فضائل حج کے عنوان سے ہے، اور یہ ذرہ ناچیز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں معمار کعبہ، ابو الانبیاء کے تعلق سے، خلیل اللہ کے تعلق سے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، اور یہ بتائیے کہ امام الانبیاء کا نسب، آپ کی ولادت اور آپ کا خاندانی پس منظر۔ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام حج کی بابرکت اور خوبصورت ساعتیں ہیں، اور ہمارے لیے یقیناً باعث رحمتیں ARYQ TV خوبصورت ایسے پروگرامز پیش کر رہا ہے جو یقیناً ہمارے ایمان کے لیے تازگی کا باعث بھی بن رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایٹ دا سیم ٹائم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہمیں بھی حج کا یہ مبارک سفر اور یہ سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے بات کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، آپ اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک اہم پیغمبر ہیں، اور آپ کا نام ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کی کنیت ابو الانبیاء، ابو محمد اور ابو دیفان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یعنی ضیافت کا اہتمام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر عزت کا، خلت کا، رفت کا تاج سجایا، اور آپ کو خلیل اللہ کے خوبصورت خطاب سے نوازا۔ قرآن پاک میں ہمیں ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے جو آپ کی آل پاک میں سے ہیں۔ خود نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک میں سے ہیں، اور عرب کے جو مورخین نے لکھا ہے آپ کے سلسلہ نسب کے حوالے سے، تو وہ بھی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نویں پشت میں سے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی مبارک اور بابرکت صورت بھی آپ کے نام پاک سے منسوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صورتوں میں بھی بڑی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 69 مقامات پر قرآن پاک میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیارے خوبصورت القابات سے نوازا ہے، جس میں امام الناس ہے، امت ہے، حنیف ہے اور مسلم ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ 2200 قبل مسیح عراق کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے، اور یہاں میں ان کے القابات کے حوالے سے ضرور تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی اختصار کے ساتھ کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 124 میں آپ کو امام الناس فرمایا گیا، یعنی آپ کا صبر و استقلال و قربانی اور ایثار تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سے آپ حنیف ہیں، یعنی توحید کا پرچم بلند کرنے والے، اور آپ کو مسلم فرمایا گیا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ہر صدا پر لبیک کہنے والے، ہر احکام کی بجا آوری کرنے والے، اور امت ہیں، یعنی اپنی ذات میں با کمال شخصیت ہے، ایک کوالٹی جو تمام ایک جماعت کے اندر پائی جاتی ہے نا، نیک خصوصیات، وہ ساری آپ کی ذات پاک میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو دور تھا کفر و شرک میں امت مبتلا تھی،
چاند کی، ستاروں کی، سورج کی پرستش کی جاتی تھی. آپ کے چچا آزر بت تراش تھے، بت فروش تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا اور ہدایت کا نور ان کو عطا فرمایا. اور ان کی جو بیویاں ہیں اس میں حضرت سارہ علیہ السلام ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، اور ان کی ایک اور بیوی بھی ہیں کتورہ. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ سے آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور باقی 6 بیٹے آپ کی جو 3rd بیوی ہیں ان سے ہیں. اور اس وقت چونکہ کفر و شرک کا دورہ تھا، آپ کی ساری زندگی عزم و استقلال میں اور اس کوشش میں صرف ہوئی. آپ نے مصر، شام، فلسطین سے ہوتے ہوئے عرب کی جو وادیاں ہیں ان تک توحید کا پیغام پہنچایا، توحید کا علم بلند کیا. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے آپ کو خود کو اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کعبۃ اللہ کے بعد فرمائی کہ اے اللہ ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو آیات قرآن کی تلاوت کرے، ان کو خوب ستھرا کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی اور پختہ علم سکھایا اور وہ تعلیم دے. اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ اس وقت آپ کے اندر آتش عشق جو تھی نا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس کی معرفت کی، اس کے ساتھ عشق کی، اس نے آتش نمرود کو، اس آگ کو راکھ کر دیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا جو وہ بے خطر رویہ ہے آنے والے زمانوں کے لیے حق و باطل کا جو معرکہ ہے اس کے لیے استعارہ بن جاتا ہے. بے شک جناب، آپ کی زندگی عزم و استقلال سے عبارت رہی، اور یہ جو آپ کی شجاعت ہمیں نظر آتی ہے اور باطل کے آگے ڈٹ جانے والا رویہ ہے، یہ پھر امام حسین تک اور پھر آگے جہاں جہاں بھی حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں وہاں انسپریشن کسی طور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لی جا رہی ہے. ایک بریک شامل کر رہے ہیں، معمار کعبہ پہ آج بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ولی المؤمنین یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما دیتا ہے. آج خاصوں کے خاص حنیف ابو الانبیاء امام الناس معمار کعبہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس ذکر میں شامل ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد کی دعا ہوں. بریک سے قبل جناب ہم نے بات کی کہ آپ کا پس منظر، خاندانی پس منظر، کس طرح آپ جھوٹے خداؤں کے آگے ڈٹ گئے اور سارے بتوں کو توڑنے والے آپ ہیں، اور ان کو حقیقی راستہ حق سے روشناسی کروانے والے آپ ہیں کہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو کیوں پوچھتے ہو. اور عراق کے قصبے ار میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر کس طرح آپ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں اور شام سے فلسطین تک آپ پہنچ جاتے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آج کے پروگرام کا عنوان بھی رکھا ہے معمار کعبہ، تو بیت اللہ کی تعمیر آپ نے کس طرح فرمائی بیٹے کی یعنی اعانت میں، اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ کس طرح سے بیٹے کی قربانی کے لیے، یعنی قربانی دینے والا بھی تیار اور قربان ہونے والا بھی تیار نا، تو یہ باپ بیٹے اور ماشاءاللہ کیا سعادت مندی ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زرمینہ کی طرف سے بہت عمدہ آغاز ہوا. میں یہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر سال حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ساتھ خیریت سے وہ اپنے پیاروں سے ملیں، ساتھ خیریت سے تمام ارکان کو پورا کریں. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ عطا کیا، یہ عبادت کی راتیں عطا کی. دیکھیے، جہاں تک آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کی، تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو کچھ روایات کے مطابق تعمیر کعبہ 5 بار ہوئی، کچھ روایات کے مطابق تعمیر کعبہ 10 بار ہوئی ہے. اور اس میں سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء میں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام نے کی. اس کے بعد طوفان نوح کے موقع پر اللہ رب العزت کے حکم سے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کی نشانیاں تھیں. اور پھر اس طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا، تب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور خانہ کعبہ کی آپ جب تعمیر فرماتے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ مجھے رب کی طرف سے حکم ہے، آپ کے صاحبزادے نے عرضی پیش کی کہ اطاعت کیجئے، تو آپ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور آپ نے صرف کسی سیمنٹ یا کسی چیز سے نہیں، اینٹوں سے اس کی تعمیر کی ہے. اور جب وہ
عمارت اونچی ہوتی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر آئے جس نے لفٹ کا کام کیا. یعنی جب آپ کو اونچائی پہ جانا ہوتا وہ اونچا ہو جاتا ہے, جب آپ کو نیچے کام کرنا ہوتا وہ نیچے ہو جاتا ہے. یعنی اس جگہ کو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم بنا دیا کہ اس پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا بھی فرمائی. تو یہ تعمیر کعبہ کا یہ منظر. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی, تو دیکھیے ایک خوبصورت بات ہے یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے دن خواب آیا تو وہ تھا 8 ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ, یعنی سوچ بچار. تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ رب کی طرف سے حکم ہے یا یہ شیطان کا بہکاوا ہے. تو پھر آپ نے اس دن سوچ بچار کی, تو ہم 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. اور پھر 9 ذی الحجہ کو آپ نے جب دوبارہ خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا, آپ کو پہچان ہو گئی, تو اسے یوم عرفہ کہتے ہیں. اور پھر 10 ذی الحجہ کو آپ یوم نحر والے دن آپ کو قربانی کے لیے لے کر گئے تو اسے یوم نحر کہتے ہیں. یعنی یہ یوم ترویہ, یوم عرفہ اور یوم نحر آپ کی سوچ ہے, آپ کی کیفیات ہیں جو چلتی ہیں, جو ہمیں تحفتاً عطا ہوئی ہیں. ان تینوں بڑے دنوں کو یعنی حج کر رہے ہیں, گناہوں سے بخشش کا سامان ہو رہا ہے, اور سب کس کی برکت سے مل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے مل رہا ہے کہ یہ آپ کی کیفیات ہے جن کو دنوں میں تقسیم کیا گیا. اور جب آپ لے کے چلتے ہیں تو پھر شیطان کو ایک کھلبلی مچتی ہے کہ اب یہ تو بڑھ گئے اس کام کی طرف. تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو تیار کر دیجئے, میں لے کر جا رہا ہوں. پھر شیطان ورغلانے آتا ہے حضرت ہاجرہ کو کہ آپ کے بیٹے کو تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو پھر شیطان نے کہا کہ ہاں رب کا حکم ہے تو کرنے. کہا رب کا حکم ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. حضرت ہاجرہ پر جب شیطان کا کوئی وار نہیں چل سکا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جا کے ورغلاتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا حکم ربی ہے. کہا حکم ربی ہے تو میں حاضر ہوں. پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا, یہ بتایا کہ آپ اپنے ساتھ ایک رسی رکھ لیں جس سے مجھے اچھی طرح باندھ دیں, کہیں میں تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے لباس پر نہ آ جائیں. چھری کو اتنا تیز رکھیں کہ تکلیف مجھے کم ہو, اور بعد میں میرا کرتا میری ماں تک پہنچا دیجیے گا. آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے گا تاکہ آپ مجھے الٹا لٹا کے ذبح کریں. آپ نے چھری رکھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں مانی, چھری رکھی. چھری رکھتے ہی چل جائے, لیکن رب کا حکم نہ ہو تو وہاں چھری نہیں چل سکتی. اتنے میں آپ کے کانوں سے صدا ٹکرائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لیے کھڑے تھے. تو آپ نے فوراً ہی آپ کو دیکھتے ہی جب یہ صدا تھی نا اللہ اکبر, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. کیا خوبصورت آپ نے منظر کشی فرمائی ہے اور کی ہے. خوش رہو, سلامت. ہم اس موقع پہ انہی کیفیات کے ساتھ آپ کی سمت آ رہے ہیں اور ایک کلام شامل کریں. اللہ نے بلایا ہے, اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے بلایا ہے. دربار کیسا ہے, پیشانی سے پہلے دل, دربار کیسا ہے, پیشانی سے پہلے دل, سجدے میں جھکایا ہے, سجدے میں جھکایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے بلایا ہے. وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی
ہر کونے کو چوما ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، مہمان خدا کی ہے، اب فکر نہیں کوئی، مہمان خدا کی ہے، اب فکر نہیں کوئی، اللہ نے کھلانا ہے، اللہ نے کھلانا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کلام کا حق ادا کرتی ہیں۔ جزاک اللہ، آپ بہت کو شکریہ۔ سلامت رکھے۔ اور اسی کیفیت کے ساتھ جناب ایک بریک پہ جا رہے ہیں، آپ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ طبقہ نسواں کے لیے خصوصی سیگمنٹ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فضائل حج میں۔ آج معمار کعبہ، ابو الانبیاء، امام الناس، خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے۔ اور جناب آپ وہ ہیں کہ جن کی اولاد میں سینکڑوں نبی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے علیہم السلام پیدا فرمائے ہیں، اور حضور بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی آل میں ہیں، آپ ہی کی اولاد میں اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ میں آپ کی سمتاؤں گی۔ اور امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زباں پہ بار بار آئے۔ اللہ ہم سب کو آپ سے حقیقی عشق کی توفیق بھی دے اور اس کا قرینہ سلیقہ بھی سکھائے۔ آپ دین حنیف کے بانی ہیں اور انسانیت کے امام ہیں۔ اس تناظر میں آپ کا جو اسلوب ہے اور آپ کی دعوت و تبلیغ ہے، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ میں اس تاجدار مدینہ کی رحمت پہ خلوص دل سے بڑا اعتبار رکھتا ہوں، جہنم کی نہیں جرت کے جلائے مجھے محمود، محمد و آل محمد سے پیار رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعوت تبلیغ کے اسلوب کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ آپ انسانیت کے امام ہیں۔ ظاہر ہے آپ کا جو قربانی ہے، ایثار ہے، عزم و استقلال ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا نور ہے، اور بہت سارے مذاہب آپ کو اپنا جد اعلیٰ مانتے ہیں اور اپنی نسبتیں آپ کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں کرسچینٹی یعنی عیسائیت کا مذہب بھی شامل ہے۔ پھر آپ نے بات کی ہے ان کے اسلوب کے حوالے سے، جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے، جو دین حق کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے جو کوششیں ہیں، تو اس کے لیے مجھے اس واقعے کی جانب تھوڑا سا اختصار کے ساتھ جانا ہوگا کہ نمرود جو تھا، ہم جانتے ہیں ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، ایک بادشاہ تھا۔ اس نے خواب دیکھا، نہایت اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کو کوٹ کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور جس سے دیگر ستارے تمام اس کی روشنی سے بے نور ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے کاہنوں سے تعبیر دریافت کی تو اس کو بتایا گیا کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت کو پاش پاش کر دے گا، یعنی تمہاری اجاراداری اور حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ اس کو غصہ آتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اناؤنسمنٹ کروا دیتا ہے، اعلان کروا دیتا ہے کہ جتنے بھی فرزند یا بیٹے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے، اور کئی لوگ اس طرح سے قتل کیے جاتے رہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ ان کو لے کر ایک غار میں چلی جاتی ہیں
हैं, और मुफस्सिरीन करام के अकॉर्डिंग तकरीबन 7 बरस और कई जगह आता है 17 बरस आप वहाँ मुकीम रहते हैं। फिर जब आप वहाँ से निकलते हैं तो अंधेरी रात में सितारों का चमकना देखते हैं। चूँकि उस वक्त कौम की बात हो रही है, वो कुफ्र शिर्क में और सितारों की और बुतों की परस्तिश में मुब्तला थी, तो आप उनको मना करते हैं, उनको दावत हक पेश करते हैं कि तुम इन सितारों की, चाँद की, सूरज की पूजा क्यों करते हो? मैं तो उस एक अल्लाह का मानने वाला हूँ जो इन सबको रोशनी अता करने वाला है, जो इन सब का पैदा करने वाला है। इससे उनकी कौम उनसे झगड़ने लगती है, तो आप फिर उनसे फरमाते हैं कि तुम अल्लाह ताला के लिए मुझसे झगड़ रहे हो कि जिसने मुझे हिदायत अता फरमाई और गुमराही से बचाया। फिर इसी तरह से आपका जो उसलूब यहाँ हमें नज़र आता है वो अक्ली दलाइल और कायनाती हक़ाइक़ लिए हुए है, बड़ा दिल नशी है, बड़ा लॉजिकल है कि आप झगड़ते नहीं हैं। और फ़ी ज़माना जो उलमाए कराम हैं उनके लिए भी और हम सबके सीखने का यह बड़ा खूबसूरत पैराया है कि हमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। दलाइल से, मोहब्बत से जब बात करेंगे तो ना मानने वाले लोग भी मान जाते हैं, और निदा जिन्होंने नहीं मानना होता आप उनके सामने हज़ार दलीलें भी नहीं रखते हैं, मानने वाले, तो मैं समझती हूँ वो हिदायत के नूर से यकीनन रोशन नहीं हो सकते। उनके दिल, उनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं, उनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं, और यकीनन हिदायत का वो नूर गोया उनके मुकद्दर और उनकी किस्मत में ही नहीं है। फिर मैं अब उस वाक़े की जानिब आना चाहूँगी कि जब उनकी कौम ने वो एंटरटेनमेंट के लिए हफ्ते में एक दिन जाया करते थे दूर जंगलों में, वहाँ पे बुतों के चढ़ावे होते थे और दीगर चीज़ें, उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इन्वाइट किया कि आप भी हमारे साथ चलें, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, और उनके जो जाने वाले आखिरी लोग थे ना, उनके कुछ के कान में पड़ी कि आपने कहा कि मैं तुम्हारे जो माबूद तुमने बना रखे हैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में तशरीफ़ ले जाते हैं, बुतों को पाश पाश कर देते हैं, और जो बड़ा बुत होता है ना उसके हाथ में कुल्हाड़ा थमा देते हैं कि आला कत्ल ऑब्वियसली जिसके पास होगा ना। उनकी तरबियत के उसलूब की बात हो रही है, दावत के उसलूब की बात हो रही है। जब वो वहाँ से वापस आते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो वो एक अल्लाह की तौहीद फिर बयान करते हैं नमरूद के दरबार में कि मैं अपने एक अल्लाह को सजदा करने वाला हूँ जो सूरज को मशरिक से निकालता है। जब वो उन बातों में, तमाम बातों में झूठे पड़ जाते हैं नमरूद और उसके जितने भी ओहदेदारान होते हैं या उनके जो उसके साथी होते हैं, तो आप कहते हैं कि तुम अपने बुतों से पूछ लो ना कि इनको किसने तोड़ा है, इनको किसने पाश पाश किया है। तो वो कहते हैं ये कैसे, तो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो आप फरमाते हैं यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल यही तो मैं ये समझाना ना चाह तुम्हारे रहा लिए हूँ। बाइसे ज़रर है ना, बाइसे नफ़ा है, तो तुम उनकी इबादत क्यों करो? तो कितना प्यारा उसलूब है, कितनी प्यारी तरबियत है, कितना प्यारा तौहीद का परचम है जो आपने बुलंद फरमाया, जो रहती दुनिया के लिए ऑब्वियसली रोशन मीनार नूर की हैसियत रखता है। उनका जो तवक्कुल इल्लाह में नज़र आता है, क्योंकि उसके बाद आग का वाक़या है जिसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आग अल्लाह के हुक्म से उनके लिए गुलो गुलजार हो जाती है। और वो जब फरिश्ता उनके पास आता है तो वो फरमाते हैं कि बेशक मेरा अल्लाह ताला ही मुझे काफ़ी है। तो आज हमें कुरान और साहिब कुरान के साथ जुड़ना होगा ताकि तवक्कुल की दौलत से हम भी माला माल हो सके, और पुख्ता यकीन रखना होगा। और इसके लिए मैं मुज़फ़्फ़र वारसी के कुछ जो अशार हैं उनको दुआइया तौर पर पेश करना चाहूँगी। फिर गुदड़ियों को लाल दे, जहाँ पत्थरों में डाल दे, हो मुस्तकबिल पे हावी हम, माजी सा हमको हाल दे। दावा है तेरी चाह का, इस उम्मते गुमराह का, तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। बेशक जी, बिलाशुबह अल्लाह आपको सलामत रखे। बकौले इकबाल, आज भी हो जो बराहीम सा इंसान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तो इस तनाजुर में आप वो जो वाक़या इश्क है वो ज़िम्नन इन्होंने तस्करा उसका किया था कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम। अभी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत खूबसूरत पैराए में जो बात हो रही है और मेमार काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम बात करें तो अगर हम देखें तो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इतना तवक्कल कि वो जो वाक़या है कि आप उस आग में चले गए और उस आग में जाने के बाद आपने बेखतर यानी बिल्कुल डरे बगैर उसमें कूद गए, तो रब ने इनाम दिया अपने तवक्कल का कि उसे गुलो गुलजार बना दिया आपके लिए। फिर अगर हम देखें तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हर मामले में ऐसा तवक्कल किया है कि हमें वो मिसाल नहीं मिलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी आजमाइशें आई, हर कदम पे आप साबिर रहे, यहाँ तक कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत से नवाजा, और उस औलाद की नेमत से नवाज देने के बाद आप पर फिर आजमाइश कि आपने उन्हें वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत बीबी
بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں آپ یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کس کے سائے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. پھر آپ بھی کہتی ہیں جب اس رب کا حکم ہے تو وہی سنبھالے گا ہمیں, اور آپ انہیں چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع میں آ جاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ رب العزت پر وہ توکل کہ رب نے کہا ہے تو وہ حفاظت فرمائے گا. اور پھر یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جب وہ 7 سال یا کہیں آتا ہے 10 سال کے ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس سے بھی بڑا امتحان مانگتا ہے کہ آپ کی قربانی مانگتا ہے, تو آپ اس کے لیے بھی راضی برضا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اس پر بھی, تو رب نے آپ کی قربانی کو قبول کیا اور آپ پر اتنا کرم کہ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کے انعامات بھی بتائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل اللہ بھی بنایا, اللہ رب العزت نے آپ کو پیشوا بھی بنایا, پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام جس مقام پہ کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کعبہ کی اسے مصلی بنا دیا امت کے لیے, یعنی وہ آپ کے انعامات ہیں. اور اگر آج ہم دیکھیں, آج کے پیرائے میں ہم دیکھیں تو دیکھیں قربانی ایک ایسا جذبہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کو زندہ رکھنا چاہیے. آج ہمارے لیے قربانی ایک فیسٹیول ہو گیا ہے, قربانی فیسٹیول نہیں ہے. اپنی نوجوان نسل کو یہ تربیت کرنی ہوگی کہ قربانی وہ ایک اہم فریضہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں پیش کیا. آج کی قوم کو اگر یہ حکم دے دیا جائے کہ ساری نہیں, صرف ایک اولاد کو بھی قربان کر دو, تو کوئی تیار نہیں ہوگا. رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے تو ایک جانور کی قربانی مانگی, لیکن حکم یہ ہے, پس منظر یہ ہے کہ جب بھی وہ رب پکارے اپنا مال بھی قربان کرو, اپنی جان بھی قربان کرو, اپنی اولاد بھی قربان کرو, اس رب کی محبت میں اپنی ہر چیز قربان کر ڈالو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ. میں شکر گزار ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی, میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک آپ کا جو اسلوب ہے وہ کچھ جدا گانا ہے نا. ہم جہاں بھی آپ کی آواز سنتے ہیں تو ہم فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اور ایک خاص کشش ہے آپ کی آواز میں. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں, اور آج بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہی کی خوبصورت آواز پہ اختتام ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں, جو وہ عزم و استقلال کا ہمیں استعارہ نظر آتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے آزمائشوں کو جھیلا ہے خالصاً لوجہ اللہ, ہمیں بھی زندگی کے ہر یعنی مقام پہ, ہر اسٹیپ پہ جو بھی کام کرنا ہے بس رضائے الہی جو ہے وہ پیش نگاہ پیش نظر رہے. اللہ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کعبہ جسے کہتے ہیں ہم, میرے رب کی بڑی نشانی ہے, میرے رب کی بڑی نشانی ہے. یہ مرکز بنا عبادت کا, جھکتی ہر پیشانی ہے. اللہ کا گھر, سجدوں کا در, جھکتی یہاں مومنوں کے ہیں سر. دھل جاتے ہیں دل کے گناہ, رحمان ہے وہ تو توبہ تو کر. تیرے خلیل کی بنیاد ہے تعمیر کعبہ ہمیں یاد ہے. آیا تھا کعبے میں جب کچھ شکن کیا مصطفیٰ نے وہ آباد ہے. کعبے میں گونجی تھی یہی صدا, لا الہ الا اللہ. فرشتوں نے آ کے کی حمد و ثنا, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
چھت پہ بلال نے دی تھی اذان، سن کے صحابہ بھی رونے لگے ہے، حرمت کعبہ رہے شاد ہے، آیا تھا کعبے میں جب شکن کیا مصطفیٰ نے وہ آباد ہے، کعبے میں گونجی تھی یہی صدا، لا الہ الا اللہ، پیغام دیوں مکمل ہوا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زمزم میں رکھی ہے رب نے شفا، ہے اسماعیل کا یہ معجزہ، جنت کا پتھر کعبے میں لگا، جس کو نبی نے ہے بوسا دیا، میرے نبی کا یہ ارشاد ہے، بندہ گناہوں سے آزاد ہے، آیا تھا کعبے میں جب شکن کیا مصطفیٰ نے وہ آباد ہے، کعبے میں گونجی تھی یہی صدا، لا الہ الا اللہ، رسالت سے توحید کا سلسلہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ،